بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی پہلی آیت ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض۔ یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت جب کہ منافقین کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ آگے ہے غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا۔ ومن یتوکل علی اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے اور جو اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرے، جو اللہ پر توکل کرے، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ تعالی بہت غلبہ والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ترجمہ ہو گیا، تفسیر دیکھی جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور یاد کرنے کے لائق ہے وہ حالت، وہ وقت جب کہ کہہ رہے تھے منافق لوگ۔ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے تو گزر چکا ہے، سورہ بقرہ میں شروع ہی میں منافقین کا تذکرہ خوب گزرا ہے، مفصل۔ دل میں جو لوگ عہد رسالت میں اللہ کے رسول کے زمانے میں جو انسان دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے اور زبانی کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ منافق ہیں، منافق تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ میرے اصحاب میں فلاں فلاں سب یہ منافقین ہیں، اندر سے سب چھپائے ہوئے ہیں، اسلام کی دشمنی، ہماری عداوت، اسلام سے بغض رکھتے ہیں دل ہی دل میں، اور اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ رسول جانتے تھے، اللہ نے بتلایا تھا۔ جب وقت آیا، اللہ کا حکم ہوا اے نبی ان کے چہروں سے نفاق کا حجاب ہٹاؤ۔ اب تو مسجد کے اندر آپ نے نکال باہر کیا ہے، سنا ہے آپ نے کسی عالم سے؟ سنا ہوگا۔ مسجد کے اندر سے صحابہ تھے، بڑا مجمع تھا، حضور نے فرمایا فلاں بن فلاں اٹھ نکل جا مسجد، تم منافق ہے، اے فلاں فلاں نکل تم منافق ہے۔ تو خیر یہ شروع میں گزر چکا ہے۔ یاد کرنے کے لائق ہے وہ منظر، وہ حالت جب کہ منافق لوگ کہہ رہے تھے والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض۔ اب اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ مرض ہے کیا ہے؟ شکن، جن کے دل میں شک ہے۔ آگے کیا کہا منافقوں نے، یا جن کے دلوں میں شک تھا، کیا کہا؟ غر ہؤلاء دینہم، مسلمانوں کے تعلق سے کہا ہے کہ ان لوگوں کو، مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا۔ تفسیر وہی کر رہے ہیں غر المؤمنین دینہم ہؤلاء قوم کانوا مستضعفین بمکہ وقد اسلموا او حبسهم اقرباؤہم من الہجرہ۔ تفسیر کر رہے ہیں کہ منافقین نے کہا، جن کی دلوں میں شک تھا، ان لوگوں نے کہا، ایمان والوں کے تعلق سے کہا، ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ ان ایمان والوں کو، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا، یعنی اسلام ان کا جو دین ہے وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ کہنا خود نفاق ہے، اور یہ کہنا خود جو ہے اپنے دل کا ایک جو بغض ہے اور نفرت ہے، کینہ ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی کے خلاف، اس کا اظہار ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی تو صرف منافقین نے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے والذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں نے بھی یہی بات کہی جن کے دلوں میں مرض تھا۔ تفسیر کر رہے ہیں شک تھا، ہلکا سا بھی کچھ شک تھا، ہم تو لگ تو گئے ہیں محمد کے ساتھ، اسلام ہم نے بھی قبول کر لیا، پتہ نہیں انجام کیا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا کہا؟ ان ایمان والوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا۔ اب تفسیر کر رہے ہیں، الگ الگ کر رہے ہیں۔ منافقین نے کہا، بات کلیئر کر دی۔ ایک سوال یہ ہے، بہت اہم سوال، کیا منافقین آج بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں؟ مسلمانوں کے اندر جو گھسے ہوئے ہیں، پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔
ہم ہندوستانی مسلمان سمجھ سکتے ہیں آسانی سے، پیسہ ہے نا، میڈیا میں آ جائیں، چھا جائیں، صوبائی گورنمنٹ کے اور مرکزی گورنمنٹ کے ہم محبوب ہو جائیں، ہے نا، ایسے چہرے آ رہے ہیں نا، یہ منافق ہیں، اور اس میں کوئی ذرا سا بھی سودے بازی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک سوال یہ ہے کہ عہد رسالت میں منافقین تھے، نفاق تھا، کچھ لوگ ایمان لائے، دل سے ایمان نہیں لائے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اندر کفر چھپائے ہوئے ہیں، میں نے بتلایا نا۔ تو سوال یہ ہے کہ عہد رسالت سے آگے بڑھ کر کے جب حضور کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، پھر عہد خلفائے راشدین کا عہد آیا ہے، پھر بعد میں آج تک یا قیامت تک ہر دور میں مسلمان ہوں گے، ہر ملک میں مسلمان ہوں گے، تو کیا یہ منافقین جو اصطلاحی معنی میں جو منافقین عہد رسالت میں تھے، زبان سے کلمہ کا اظہار کیا، دل میں کفر تھا، تو کیا وہ بھی ایسے لوگ بھی ہر دور میں پائے جاتے ہیں؟ زیادہ تر علماء نے کہا کہ نہیں، وہ کیٹیگری ختم ہو گئی، بعد میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت امام حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، پرورد ہے، آگوش ام سلمہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آگوش میں گود میں پلے بڑھے، کیا نام ہے؟ حضرت امام حسن بصری۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں اس دنیا سے گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی تھیں، آخر میں وصال ہوا ہے۔ اور جب حضرت ام سلمہ نے حضرت امام حسن بصری کو جب پالا ہے، کیوں پالا ہے؟ حسن بصری کی والدہ کا نام خیرہ تھا، خیرہ وہ باندی تھی حضرت ام سلمہ کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی باندی حضرت خیرہ کو کوئی کام کاج کے لیے باہر بھیجتی تھی تو ان کی گود میں چھوٹے حسن بصری تھے، تو بچے کو چھوڑ کر کے جاتی تھی حضرت، اور دیر ہو جاتی تھی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کرامت ہے کرامت حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ جب دیر ہو جاتی تھی تو حسن بصری جو 6 مہینے کے تھے ان کو گود میں لیتی تھی، اور پھر بھی روتے تھے، ان کی امی ابھی آئی نہیں ہے۔ متعدد بار ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو دودھ پلایا اس عمر میں جب کہ چھاتیاں خشک ہو جاتی ہیں عورتوں کی، اور اولاد سے محرومی ہوتی ہے، ایک نظام سسٹم ہے قدرت کا، مگر کرامت تھی کہ دودھ اترتا، اور حضرت امام حسن بصری آگے نہ چل کے امام بنیں گے، وہ تو بچے ہیں، اس کا اثر تھا۔ تو حضرت امام حسن بصری کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں کہا ہے تابعین میں کہ نفاق اللہ کے رسول کے زمانے میں جو تھا منافقین کے اندر، وہ کیٹیگری ابھی ختم نہیں ہوئی، قیامت تک جاری رہے گی۔ ہاں، اب یہاں سے الگ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل میں مرض تھا وہ کون لوگ ہیں۔ قرآن نے الگ الگ کہا ہے، یاد کرنے کے لائق ہے وہ حالت، وہ وقت جب کہ منافق لوگ کہہ رہے تھے والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کے دل میں مرض ہے، تفسیر کر دی شک ہے، تو یہ ہیں کون لوگ؟ آگے کہہ رہے ہیں بغوی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہؤلاء قوم کانوا مستضعفین بمکہ، یہ مسلمانوں کی ایک ٹولی تھی جو مکے میں تھے، وہ دبے کچلے لوگ تھے، غریب بھی تھے، پیسہ بھی نہیں تھا، اور کسی نہ کسی کافر کے ماتحت تھے، وقت اسلموا اسلام قبول کر لیا تھا، او حبسہم اقرباؤہم من الہجرہ، اور ہجرت کرنے سے ان کے اقربا نے یا ان کے جو سرپرست گارجین تھے ان سبوں نے روک رکھا تھا۔ چند لوگ تھے مسلمان، مدینہ ہجرت نہیں کی، ان کے اقربا نے، ان کے رشتہ داروں انہوں نے روک رکھا۔ آگے کیا ہے؟ فلما خرجت قریش الی بدر، جب قریش بدر کی طرف نکلے، اخرجوہم کرہا، تو ان لوگوں کو بھی وہ دبے کچلے غریب پسماندہ مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، ان کے ماتحت تھے، ان کو بھی نکالا کرہن، ناپسندیدگی کے باوجود، وہ چاہ نہیں رہتے کہ بھائی کوئی مسلمان تھے کہ ہم جائیں ان کے ساتھ اور ان کی حمایت کریں میدان بدر میں اور لڑیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑیں، تو کرہن ہے، مجبوراً جبر کر کے انہوں نے نکالا اپنے ساتھ لے گئے۔ چلو بھائی، فلما نظروا الی قلۃ المسلمین، جب پہنچے ہیں بدر کے میدان میں، اپنے جو ہے آقاؤں کے ساتھ کہیے، اپنے امیر ترین اقربا کے ساتھ کہیے، گئے تھے تو مجبوراً پریشر ڈالا گیا تھا، لیکن جب گئے ہیں وَنَظَرُوا إِلَىٰ قِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی قلت تعداد کو جب دیکھا ان لوگوں نے ارتابو، شک میں پڑ گئے،
اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری مجال نہیں ہے، امام بغوی لکھ رہے ہیں کہ یہ جو چند مسلمان تھے ارتابو تو شک میں پڑ گئے، آگے ہے ورتدو مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا جن کے دل میں شک ہے، منافقین نے بھی کہا اور جن کے دل میں شک ہے انہوں نے بھی کہا، کیا کہا؟ ان ایمان والوں کو، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے، اسلام نے دھوکہ دیا، جھوٹ موٹ کا چلے آئے لڑنے۔ یہ اب مرتد ہونا جانتے ہیں، ارتداد جانتے ہیں، دین سے پھر جانا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کفر میں لوٹ جانا۔ حکومت اسلامی رہے گی، صرف ایک سزا دے گی، گردن زدنی۔ نہ لاتے اسلام قبول نہ کرتے، کافر پڑے رہتے تو کافروں کے ساتھ ان کا حشر ہوتا، کافروں پر جو وعید ہے، جو سزائیں ہیں سب ہوتی، لیکن اسلام لا کے تمہاری ہمت، مرتد ہو گئے۔ ہاں تو اس میں تھے کون لوگ جنہوں نے پہلے شک کیا پھر مرتد ہو گئے؟ اچھا جب وہاں گئے ہیں، جب مرتد بھی ہو گئے تو لڑے بھی، ان کے ساتھ لڑے بھی، کافروں کے شانہ بشانہ ہو کے مسلمانوں کے خلاف، فقتلوا جميعا، سب مارے گئے ارتداد کی حالت میں۔ کہتے ہیں منہم قیس بن المغیرہ، اس میں قیس بن مغیرہ ہے، ابو قیس بن فاقے ہے، حارث بن زمعہ بن اسود بن عبد المطلب ہے، علی بن امیہ بن خلف جمحی ہے، عاص بن منبہ بن حجاج ہے، یہ اتنے لوگ تھے۔ آگے ہے قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرے گا، مطلب یہ کیا ہے؟ تفسیر کر رہے ہیں اے وَمَن يُسَلِّمْ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَيَثِقْ بِهِ، جو شخص اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے گا، وَيَثِقُ بِهِ، اور اللہ ہی پر اعتماد بھروسہ کرے گا، ہم قلت تعداد پر نہیں جاتے، مولا اب ہمارا نگراں تو ہے، ہمارے معاملات کا محافظ و نگہبان تو ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت غلبہ والا ہے۔ تفسیر کر رہے یفعل بِأَعْدَائِهِ مَا یشاء، جب اللہ تعالیٰ بہت غلبہ والا ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت اپنی مشیت سے جانتا ہے، جانتا تھا، جانتا ہے، جانتا رہے گا۔ اللہ کا علم ہے، کبھی بھی کسی لمحے، کسی ٹائم کے لیے بھی، ایک وقت، ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاننے والا ہے، ہمیشہ جاننے والا رہے گا۔ تفسیر کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غلبہ والا ہے، تفسیر ہے قویٌ، طاقتور ہے، پاورفل ہے، یفعل بِأَعْدَائِهِ مَا یشاء، جو چاہتا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتا ہے، دشمنوں میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کے فیصلے کو روک سکے۔ حکیم، بہت حکمت والا ہے، تفسیر کر رہے ہیں لا یسوی بین ولیہ وعدوی، اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، جب بہت حکمت والا ہے اس کی مشیت سمجھتی ہے، جانتی ہے ہمیشہ کہ کیا سلوک اپنوں کے ساتھ کیا جائے، کیا سلوک اپنوں کے ساتھ کیا جائے، کیا سلوک غیروں کے ساتھ کیا جائے، کیا سلوک اپنے وفادار بندوں کے ساتھ کیا جائے اور کیا سلوک اپنے غدار بندوں کے ساتھ کیا جائے، خدا خوب حکمت والا ہے، جانتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تم دیکھتے، تفسیر کر رہے ہیں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم دیکھتے، اللہ فرماتا ہے اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اس وقت کو جس وقت فرشتے کافروں کی روحیں قبضے کر رہے تھے، یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پر مار رہے تھے، فرشتے کافروں کے چہروں پر وار کر رہے تھے، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر وار کر رہے تھے، مار رہے تھے، وذوقوا عذاب الحریق، اور فرشتے کہہ رہے تھے، حملہ بھی کر رہے تھے آگے سے پیچھے سے، جس میں کو کڑیا رہے تھے، حملہ کر رہے تھے، مار رہے تھے، گرز سے مار رہے تھے، فرشتے کافروں کی پیٹھوں پر بھی اور ان کے چہروں پر بھی وذوقوا کہے جا رہے تھے، وذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، جہنم کا عذاب۔ اب یہ آیت جو ہے کیا خاص کسی وقت کے لیے؟ دو تفسیر۔ پہلی تفسیر یہ کہ بدر کا واقعہ جڑا ہوا ہے، میدان بدر میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہو کر کے اسلام کی حمایت کے لیے فرشتے لوگ لڑ رہے تھے، اور جب فرشتے حملہ کر رہے تھے کافروں کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی، تو کہے جا رہے تھے وذوقوا عذاب الحریق، وذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب۔ ایک تفسیر ہو گئی
دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ ہر کافر کی موت کی حالت بیان کی گئی ہے، خواہ وہ بدر میں مارا گیا ہو یا بدر کے بعد جہاں بھی اس کی موت آئے، فرشتے آتے ہیں اور ایک الگ ان کا انداز ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے والے کافر مرنے والے کے پاس بیٹھنے والے کو کسی کو سجائی تو نہیں دیتا ہے، اور کافر جو مرنے کے قریب ہوتا ہے اس کو سجائی دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے بھی یہی تفسیر کی ہے، ابن جریج نے بھی یہی کہا ہے کہ حالت ہے ہر مرنے والے کافر کی، کہ فرشتے جب روح قبضے کرنے کے لیے آتے ہیں تو ساتھ میں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، عذاب کے فرشتے اپنا تیور دکھاتے ہیں، وہی مراد ہے۔ تو پہلا بھی منظر ہے نا، اصل عذاب تو مرنے کے بعد شروع ہوگا، کافروں کو کافروں کو مشرکوں کو۔ جو بات شروع میں نے کہی تھی نا کہ وہ نفاق اور منافقین جو اصطلاحی معنی میں ہے، ان کی سزا کفر سے بڑھ کر کے، ان کی سزا کفر سے بڑھ کر کے پیچھے گزر چکا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سمجھ گئے۔ وذوقوا عذاب الحریق، یہ بھی ہو گیا جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ انہوں نے ایک چیز اور لکھی ہوئی ہے کہ ہر فرشتے جو تھے میدان بدر میں، ہے نا، ہر فرشتے کے ساتھ وہ من جانب اللہ اسلحہ لے کر کے آئے تھے، تو یہی ہے، کسی سے حملہ کر رہے تھے، کہے جا رہے تھے کہ عذاب، اچھا کیوں کہہ رہے تھے کہ عذاب جہنم کا عذاب چکھو یا آگ کا عذاب چکھو؟ جب حملہ کر رہے تھے تو ان کے کوڑے سے، ان کے اسلحے سے چنگاریاں نکل رہی تھیں، یہ جلال الہی کی ایک جھلک تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔